السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی اس چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ تو آج کی جو کہانی ہے اس کا عنوان ہے موت کی پکار۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ آج ہم آپ کو یہ جو کہانی سنانے والے ہیں، اس میں علی کے ساتھ جو ہوا اس کو سن کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو رات کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے پہلے کی طرح گزارش ہے آپ دن کو ویڈیو دیکھیں، کیونکہ ایسی ویڈیو دیکھنے سے آپ کو بھی کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے وہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے، موت کی پکار۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ہر طرف گہری خاموشی اور خوف کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ علی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہے۔ آواز دھیمی اور سرد تھی، جیسے کسی غیر مرئی دنیا سے آ رہی ہے۔ یہ آواز مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ علی نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید اس کا وہم ہے اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر ابھی اس نے آنکھ بند ہی کی تھی کہ آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ علی آواز کی طرف گھر کے دوسرے کمرے کے جائزہ لیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، آواز بھی تیز اور واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور دل کی دھڑکن بھی تیز دھڑکنے لگی۔ آخرکار آواز اس کے گھر کے پچھلے باغ میں سے آ رہی تھی۔ باغ کی فضا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور خاموشی تھی۔ علی نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک دھندلی سی پرچھائی کھڑی تھی۔ پرچھائی کی آنکھیں سیاہ اور خالی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ علی نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ پرچھائی نے آہستگی سے جواب دیا، میں موت ہوں اور میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ علی، تم نے مجھے پکارا تھا اور میں تمہاری ہر پکار کا جواب دیتی ہوں۔ یہ سنتے ہی علی کو لگا کہ اس کی روح جسم چھوڑ رہی ہے، زمین اس کے قدموں تلے کھسک رہی ہے اور وہ بے بسی سے موت کی پکار کا سامنا کر رہا تھا۔ اگلے دن جب لوگ علی کے گھر پہنچے تو علی کو اس کے بستر پر مردہ پایا۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ رات کے اس پر اسرار لمحے میں علی نے کس کو پکارا تھا، مگر یہ بات طے تھی کہ اس رات موت نے علی کی پکار سنی تھی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ رات کے اس پر اسرار لمحے کے بعد علی کی زندگی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ اس کے دوست اور اہل خانہ حیرت میں مبتلا تھے کہ آخر علی کے ساتھ کیا ہوا۔ اس رات کے بعد علی کے گھر قریب رہنے والے لوگوں نے کئی بار رات کے دوسرے پہر میں ویسی ہی سرگوشیاں اور علی کو پکارنے کی آوازیں سنیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ علی نے موت کو بلا وجہ چیلنج کیا تھا، یا شاید اس کے دل میں کوئی انجانی خواہش جاگی تھی جس نے موت کو اس کے قریب آنے پر مجبور کر دیا۔ مگر ایک بات سب کے دل میں خوف بن کر بیٹھ گئی تھی کہ اگر موت ایک بار پکارے تو اس کی آواز کو رد کرنا ناممکن ہے۔ علی کی کہانی اس کے محلے میں ہمیشہ کے لیے ایک عبرت ناک کہانی بن کر رہ گئی۔ لوگ رات کے وقت وہاں جانے سے کترانے لگے اور علی کا گھر سنسان ہو گیا، جیسے موت کا سایہ ہمیشہ کے لیے اس پر چھا گیا ہے۔